کے لیے مانگ رہے ہیں مغفرت تجھ سے۔ اے اللہ یہ اشرا جہنم سے آزادی کا، ہم تجھ سے جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں مولا۔ ہمارے گناہوں کی سزا یہی ہے کہ تو ہمیں سزا دیتا، لیکن تیری رحمت وسیع ہے مولا۔ تو کریم ہے مولا، تو رحیم ہے مولا، تو بخش دیتا ہے مولا۔ اگر تو نہ بخشے تو بخشش اور مغفرت کون کرے گا؟ اگر تو عیبوں کو نہ چھپائے تو ستار سے ستاری کیسے ظاہر ہو مولا۔ اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں پر اس دنیا میں پردہ ڈالا ہے، میدان حشر میں بھی پردہ رکھنا مولا۔ عیبوں کو جیسے یہاں چھپایا وہیں پر بھی چھپا دینا مولا۔ اے الہ العالمین، کسی نے نماز چھوڑ کر گناہ کیا، کسی نے آنکھوں کا زنا موبائل پر کرتا رہا، کوئی آنکھوں کو میلا گندا کرتا رہا، کوئی اپنے کان گندے کیے، کسی نے اپنی بات چیت گندی کی، حرام کام کیے۔ اے اللہ ہم رمضان کا تقدس پامال کر دیے مولا، ہم تیری شان شان سجدہ نہ کر پائے۔ اے کریم تیری شان شان سجدہ انبیاء نے کیا، مرسلین نے کہا، صحابہ اور اہل بیت نے اور عظمت والی ہستیوں نے وہ سجدے کیے مولا۔ ہمارے سجدوں میں تڑپ نہیں ہے مولا، ہماری پیشانیوں میں تڑپ نہیں ہے مولا۔ ایسے ہی سجدے ہوتے ہیں، ایسے ہی عبادت ہوتی ہے، لذتوں سے خالی ہماری ذاتیں ہو گئی۔ اے کریم تو اپنے کرم سے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ اے اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزے کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہم بے ڈھنگے طریقے سے مانگتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن بخشوانے کے لیے مانگنا نہیں آتا مولا۔ گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن بخشوانے کے لیے دعا کرنا ہم کو نہیں آتا، لیکن تو ستار، اے عیبوں کو چھپانے والے اللہ، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری قسم تجھ سے ہٹ کر کسی کو سجدہ نہیں کرتے مولا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری سجدوں کو قبول فرما، تہجد کو قبول فرما، اشراق چاش کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، رات کا قیام قبول کر لے مولا، دن کے روزوں کو قبول فرما لے، روزے میں ہونے والی غلطیوں کو بخش دے مولا۔ ہم پر سزا مسلط نہ کر، ہم پر عذاب مسلط نہ کر، جو پچھلی قوموں کو تو نے سزا دی ہم پر سزا مسلط نہ کر، ہم پر یہود و نصارہ کو مسلط نہ کر۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو بازیابی عطا فرما، ہماری وقف پراپرٹیز پر جو مشرکین حملہ کر چکے ہیں مولا، تیرے محبوب کے امتی کمزور پڑ گئے، کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز پر ہنود اور مشرکین ہند حملہ کر دیا مولا، ہمارے آباء و اجداد کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کو ہم سے چھین رہے ہیں، ہماری مساجد چھین رہے ہیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے قبرستان، ہماری عیدگاہوں کو ہندوستان کے مشرکین چھین رہے ہیں مولا۔ تو ہمارے پراپرٹیز کی حفاظت فرما، ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرما، ہمارے وقف پراپرٹیز پر مشرکین کو غلبہ نہ دے مولا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو محنتوں سے امت کے لیے مال چھوڑ کر گئے ہیں مولا، اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں دین کا داعی بنا۔ اے الہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما مولا۔ ہم گناہگار ہیں لیکن تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگیں گے مولا؟ تو ہی تو ایک واحد ہے رب، تو ہی تو ایک ہے مولا، تیرا کوئی ہمتا نہیں، تو ایک ہے مولا، تنہا ہے مولا۔ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
اے الہ العالمین، اے کریم فلسطین کے مسلمانوں پر نظر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو راحت عطا فرما۔ اے اللہ آگ برس رہی، اس آگ کے برسنے کو روک دے مولا، پانی کی رکاوٹ کو ختم کر دے مولا، دوائیوں کے پہنچنے کو یہودیوں نے روک دیا ہے، ہمارے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں مولا۔ اے اللہ فلسطین کی خواتین دم توڑ رہی ہیں، اے اللہ مرد مجاہد قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اے اللہ مجاہدین کے قدموں کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کے حوصلوں اور ہمتوں میں تو طاقت عطا فرما، اے الہ انہیں قوت عطا فرما۔ اے اللہ بدری صحابہ کا واسطہ ان کی طاقت عطا فرما، ان 313 مجاہدین کا واسطہ، جنگ بدر میں شہید ہونے والے 14 شہداء کا واسطہ، ان کے بہتے ہوئے خون کا صدقہ، اے کریم خالد بن ولید کی تلوار کا واسطہ، مولا کائنات کی رستی تلوار کا واسطہ، امت محمدیہ کو طاقت سے نواز دے مولا، پھر سے وہ طاقت اور روشنی عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے امت کو پھر سے جدوجہد کر کے کامیاب ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری مسجد عطا فرما، بابری مسجد عطا فرما، اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو مسلمان روزہ نہیں رکھ سکے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، مسافرت کی وجہ سے، مزاج کی ناسازی کی وجہ سے، اے اللہ ان سب کو بھی تو اپنے کرم سے ثواب عطا فرما۔ اے اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے مولا، تو جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے مولا۔ اے اللہ اپنے کرم سے کمزوروں کو بھی نماز کا روزوں کا اچھا ثواب عطا فرما۔ اے کریم جتنے معتکفین آئے ہیں یہاں پر سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اعتکاف میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما، روزے میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین جو مسلمان عمرہ کر رہے ہیں، اے کریم اتنا ان مسلمانوں کے جو عمرے میں خامیاں غلطی ہو گئی ہے مولا، اے کریم ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو صحیح طور پر مناسک ادا نہ کر سکے، اے الہ ان کی اس خامیوں کو بخش دے مولا۔ اے کریم جو مدینے کی حاضری میں آئے ہیں، اے اللہ سب کو ادب نصیب فرما، تعظیم نصیب فرما، عقیدت میں محبت میں اور اضافہ فرما۔ اے الہ العالمین یہاں پر جو مدرسہ چلتا ہے اس مدرسے میں برکت عطا فرما، جو بچے قرآن سیکھ رہے ہیں مولا ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان کے حافظے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تصدق میں مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ جو نئے مراکز بن رہے ہیں مولا ان مراکز کے بننے میں آسانی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، شر پسندوں کے شر سے بچا، مشرکین اور غلوط کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ اسلام کا پرچم بلند کرنے کی سعادتیں نصیب فرما۔ اے کریم ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما۔ اے کریم جو روٹی روزگار کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، گھنٹوں گھنٹوں کام کرنے کے باوجود گھروں میں جو تنگ دستی ہے مولا اے کریم اپنے کرم سے رزق میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، قرضوں سے خلاصی دے دے مولا۔ اے اللہ آسان نکاح کرنے کی اس امت کو پھر سے توفیق بخش دے مولا۔ اے کریم ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، تمام سابقہ گناہوں کو بخش دے مولا۔ اے اللہ ہم جو تجھ سے مانگ رہے ہیں عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ کس کے گھر میں کون بیمار ہے تو جانتا ہے مولا، کس کے دل میں کیا تمنا ہے تو ہی جانتا ہے مولا۔ اے اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اے واقف قار، اے دلوں کے حال سے باخبر اللہ۔ تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا، کس کو کیا حاجت ہے کیا تمنا ہے وہ دل میں لیے بیٹھے ہیں وہ بندہ ہی جانتا ہے مولا اس کے دل میں کیا ہے، اور بس تو ایک الہ تو ہی جانتا ہے، سب کے دلی مرادوں کو منظور فرما لے، سب کی خواہشات جائزہ کو
اے اللہ تو مکمل فرما دے. اے اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دے مولا, بگڑے ہوئے کام بنا دے مولا, روٹھوں کو منا دے مولا, بچھڑوں کو ملا دے مولا. اے کریم جو گناہ سرزد ہوئے اسے بخش دے مولا. اے کریم ہم پر, ہمارے ماں باپ پر رحمت کی نظر فرما. اے کریم ہمیں موت کے وقت آسانی عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت نہ دینا لیکن کلمے پر موت دینا مولا. اے اللہ جب دم زبان پر آ جائے اس وقت لا الہ الا اللہ کو جاری و ساری کر دینا. اے الہ اس وقت ہماری آنکھوں پر رحمت کی ایک نظر فرمانا, ہمارے قلب پر رحمت کی نظر فرمانا. اے الہ جب لاشا گھر میں پڑا ہو ہمارا, لوگ جمع ہو, اس وقت ایک نظر رحمت والی نظر ہمارے دل پر کر دینا مولا. اے اللہ جس وقت ہمارا جنازے کو غسل دیا جا رہا ہو, اپنے بیگانے کھٹا ہو, اے کریم اس وقت رحمت کی نظر ہمارے چہرے پر کر دینا مولا. اے کریم جب کفن لپیٹا جا رہا ہو, اے اللہ گناہگار کا چہرہ ڈھانکا جا رہا ہو, اے اللہ اپنی رحمت والی نظر فرمانا مولا. اے اللہ جب جنازہ گھر سے نکالا جا رہا ہو, بے بسی کا عالم ہو, اے الہ العالمین جب ڈولے میں ہمارے لاشے کو ڈال کر گھر سے اس میں مسجد لایا جا رہا ہو, اے الہ العالمین اپنے کرم سے اٹھتے ہوئے جنازے پر رحمت کی نظر فرمانا. اے اللہ جب مسجد میں پیچھے لا کر رکھ دے, مسلمان نمازیں پڑھنے کے لیے آگے جائیں اور ہمارا جنازہ پیچھے ٹھہرا ہوا ہو, ہم اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے مولا, سب مسلمان سنتیں اور فرض پڑھ رہے ہوں گے. اے اللہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم پر رحمت کی نظر کرنا. اور اے اللہ جب جنازہ اٹھا کر مسلمان قبلے کی طرف لا کر رکھ دے اور پیچھے ہمارے جنازے کے ٹھہر جائیں, اے اللہ جب تکبیر اللہ اکبر بلند ہو تو اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ اس دن ہم پر رحم کرنا. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کس مسجد میں لاشا لایا جائے گا, کہاں غسل ہوگا, کہاں تدفین ہوگی. اے اللہ تجھ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں تیرے بندے. اے اللہ جس وقت نماز جنازہ پڑھی جائے تو ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے الہ العالمین جب سلام پھیر چکے, دعا کے لیے لوگ ہاتھ اٹھائے اور ہماری مغفرت کی جب دعا ہو رہی ہو, اے اللہ جب مسلمان ہماری بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو مولا دعا قبول فرما لینا. تیرے محبوب نے جو جنت البقیع میں دعا مانگی اس دعا کا صدقہ نصیب فرمانا. اے کریم اپنے کرم سے, اپنے فضل سے جب جنازہ مسجد سے نکل کر قبرستان جا رہا ہو, اے اللہ مسلمانوں کے کندھوں پر ہمارا جسم کو بوجھ والا نہ بنانا, جسم کا وزن ہلکا کر دینا مولا, لوگوں کی گردن پر بوجھ نہ بنانا. اے کریم اپنے کرم سے, اپنے فضل سے جب لاشا قبر کے پاس جنازہ رکھا جائے, اے اللہ, اے اللہ الہی جب زمین کے اندر اتارا جا رہا ہو, لاچاری اور بے بسی کا عالم ہو, ہمارا جنازہ نیچے کی طرف جا رہا ہو, اے اللہ دل جب بیٹھا جا رہا ہو, مسلمان ہمیں اندر کی طرف اتار رہے ہوں گے, لاشا زمین کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہوگا, اس وقت تو ہم پر رحم کر دینا مولا. ہمارے ٹوٹے ہوئے دل پر تو رحمت کی, اس وقت نظر رحمت کرنا. اے اللہ جب زمین سے لگ جائے ہماری میت اور جب کنکرے چوبے سر کو, پیشان سر کو, پیٹھ کو, اس وقت ہم پر رحم فرمانا. اے اللہ جب قبر کو بیچا جا رہا ہو تو رحمت کی نظر کرنا. اے اللہ جب پتھر دین مکمل کیے گئے تو اس وقت نظر رحمت فرما. اے اللہ جب اندھیری پوری چھائی جائے اور مٹی کے توتے لگا کر سوراخوں کو بند کر دیا جائے, اے اللہ دل جس وقت بیٹھ جائے اور فرشتے آنے کا وقت قریب آ جائے, اے اللہ اس خلقت کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اے اللہ جب عزیز جدا ہونے والے ہیں اور رشتہ دار ہٹنے والے ہیں, نئی مخلوق اب آنے والی ہے قبر میں, اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمانا. اے اللہ جب مٹی کا تولا اونچا کر دیا جائے اور لوگ فاتحہ پڑھ کر چلی جائے, اے اللہ اس وقت جب نکیرین قبر میں داخل ہوں, اے اللہ انہیں اچھی شکل میں قبر میں بھیجنا. یا الہ العالمین, یا رحیم,
یا کریم یا ستار، جب ہم سے سوالات ہو تو جوابات دینے میں آسانی عطا فرما۔ من ربو کا پوچھا جائے تو ربی اللہ کہنا نصیب فرما، ماں دینو کا پوچھا جائے تو دینی الاسلام کہنا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ما کنت تقول حق العز الرجل پوچھا جائے تو ہوا رسول اللہ کہنا نصیب فرما۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا دے کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جن سے محبت کرتے تھے ان کا دیدار ہو رہا ہو تو تعظیم میں کھڑے رہنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے گناہگار سیاہکار بندے اے اللہ تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ تیری قسم مولا ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم مولا ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ تو تیرے محبوب سے تو جو محبت کرتا ہے ان محبتوں کا تصدق ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے کریم ہمیں رسول اللہ کی محبت پر استقامت عطا فرما، شریعت محمدیہ پر استقامت عطا فرما، دین اسلام کا داعی بنا، اسلام کے لیے زندہ رہنے، اسلام کے لیے کام کرنے اور اسلام کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کے لیے کرنے والا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کام کا جذبہ عطا فرما، دین اسلام اور دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جذبوں کو سلامتی عطا فرما، ہمارے کام میں بہتری عطا فرما۔ اے الہ العالمین جن بھائیوں نے مالی تعاون کیا ہے اے اللہ جنہوں نے اس کام کے اندر کار خیر میں مدد کی ہے اے اللہ دونوں جہاں میں انہیں سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کیے ہیں اے کریم ان کے لیے ہمیشہ جاری رہنے والا ثواب عطا فرما دے۔ اے کریم جنہوں نے مال کو خرچ کیا ہے اے اللہ ان کے مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما، جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے مولا زکوٰۃ کے پیش کرنے کو قبول فرما، صدقات کے پیش کرنے کو قبول فرما، ایصال ثواب کے لیے دیے جانے والے مال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو سحری اور افطار کا یہاں انتظام کر رہے ہیں مولا اے کریم جو مال خرچ کرتے ہوئے اے اللہ جنہوں نے یہاں پر کھڑے رہ کر یہ کام کیا ہے اے کریم سب کے لیے جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو آگ کے پاس ٹھہر کر پکوان کر رہے ہیں مولا ان پکوان کرنے والوں کے لیے تو رحمتوں کا سامان عطا فرما، ان کے لیے ٹھنڈک عطا فرما، راحت عطا فرما، چین اور سکون عطا فرما، قلب کا قرار دے دے مولا، دلوں کا سکون دے دے الہا، ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم جتنے یہاں پر دربار الہا میں تیرے حاضر ہے منگتے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جھولیاں سب کی پھیلی ہوئی ہے، دینے والا الہا تو ہے، تیری رحمت بے پناہ ہے اے کریم، بڑی مقدس گھڑیاں ہیں اے اللہ جمعے کی شب جمعہ کے اختتام پر اے کریم مانگے جانے والی دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے بھی جس طرح سے مال کا خرچہ کیا ہے اے الہ العالمین جس انداز میں بھی تعاون پیش کیا ہے سب کی خدمتوں کو قبول فرما، سب کی حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جیسا نومولود پیدا ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، ہم سب کے نامہ اعمال کو پاک و صاف فرما دے۔ قد افلح من تزکا آیت کا صدقہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا اے اللہ میرے یہاں بھول ہوتی ہے مولا، مجھے یاد نہیں رہتا، نصیحت ہے مولا، اے اللہ میں بھول جاتا ہوں، نام بولتے ہیں، پریشانیاں سناتے ہیں، بیماریاں سناتے ہیں، تکلیفیں بتاتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مرحومین کے نام بتاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے مولا۔ اے اللہ تو تو بھولنے سے پاک ہے الہا، تو تو کبھی کچھ چیز نہیں بھولتا۔ اے اللہ جنہوں نے بھی کہا ہے تجھے خوب معلوم ہے، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی حاجتوں کو دعاؤں کو مقبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔
اے الہ سب کے دلوں کی مرادوں کو پوری فرما، تحریک اسلامی پر نظر رحمت فرما، تحریک اسلامی کے کام کاج میں اور بہتری عطا فرما۔ اے الہ العالمین آنے والے سال اور بہتر انداز میں اور خوب تر انداز میں ہمیں اعتکاف میں جمع ہونا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام کا داعی بنا، شریعت محمدیہ کا پابند بنا، سنت مصطفیٰ کا عامل بنا، قرآن مجید کا ہم سب کو قاری بنا۔ اے الہ ہم سب کو نمازی بنا، ماہ رمضان کے بعد بھی اے الہ العالمین نمازوں سے الفت عطا فرما، مسجدوں کا قرب عطا فرما، جائز دعاؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ غوث العظم کا واسطہ دعاؤں کو قبول فرما، غریب نواز کا واسطہ دعاؤں کو قبول فرما، امام احمد رضا کا واسطہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ جن دعاؤں کے بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون